میں نماز ادا کرنے گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا ہے. غریب آدمی دعا کر رہا ہے. اور اب وہ دعا کیا کر رہا ہے ناظرین؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا الہی میں آج اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کی سویٹ ڈش اور اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں. بڑی عجیب سی دعا تھی. اور وہ جو بزنس مین تھا وہ سن رہا تھا. اب اس نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ فقیر جو ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ایسا کھانا کھلا دوں، مگر میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، میں نہیں کھلاؤں گا. وہ دعا مانگتا رہا. آخر کار دعا مانگ کر وہ فقیر جو ہے وہ وہیں لیٹ گیا، آرام کرنے لگا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، بڑا سا کھانے کا طباق تھا، اس میں کپڑا ڈلا ہوا تھا. اس نے دائیں بائیں دیکھ کر اس غریب آدمی کو جگایا اور کہا کہ یہ لو کھانا کھا لو. مالدار تاجر بھی دیکھ رہا ہے. بزرگ کہتے ہیں میں بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. اب وہ جو غریب شخص اٹھا اور اس طباق سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو ناظرین ایگزیکٹلی وہی کھانا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی. فقیر نے تھوڑا سا کھانا کھایا اس اللہ والے نے، اور جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو دعا سے نوازا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں خوش رکھے. وہ جب کھانا باقی لے کر واپس جانے لگا تو اس مالدار تاجر نے اس کھانا لانے والے شخص کو پکڑ لیا اور کہا رکو تو صحیح، میری بات تو سنو. کہا فرمائیے. کہا ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، یہ سب سے پہلی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو کہا یہ تو بتاؤ کہ ایگزیکٹلی یہی کھانا لے کر تم مسجد میں کیوں آئے اور اس کو تلاش کر کے کیوں کھلایا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اس شخص نے جو اپنا واقعہ بتایا بہت ایمان افروز ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب شخص ہوں اور مزدور ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. میری زوجہ اور بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانے کی خواہش کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. آج تھوڑی سی مزدوری جو ہے میری اچھی بن گئی. ایک مسکال یعنی 4.5 ماشا سونا مجھے ملا. یعنی آج کی زبان میں یہ کہوں کہ تقریباً 4 گرام سونا جو ہے اس شخص کو مزدوری میں ملا. اس نے سوچا کہ بیوی بچوں نے پرٹیکولر کھانے کی فرمائش کی ہے، آج اس کو پورا کر دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گویا گھر والوں نے چکن بریانی اور گاجر کے حلوے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج اپنے بچوں کو خوش کیا جائے اور ان کے لیے وہی کھانا بنا دیا جائے. تو کہتا ہے میں وہ سامان لے کر آیا، اپنی زوجہ کو دیا کہ یہ کھانا بناؤ. آج بچے بھی بہت خوش تھے کہ ہم اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے. یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ بہت سے غریب وہ ہیں جن کے گھروں میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، مہینوں وہ چکن نہیں کھا سکتے. فروٹ تو شاید بہت سو کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت دسترخوان دیے ہیں. اور اب ہم پر یہ فریضہ ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان غریبوں کی بھی مدد کریں جو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو. اللہ کرے کہ یہ درد مند دل ہم سب کو نصیب ہو جائے. صحیح بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مخیر ہیں، جو ویل آف ہیں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں اور صحیح طریقے سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو شاید ہمارے وطن میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے وطن میں کوئی غریب نہ رہے. بہرحال واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے میں تو میری بیوی کو سامان دیا کہ کھانا بناؤ اور میں سو گیا. جب میں سویا آنکھیں تو بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا. آقا نے فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے. جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا. بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا. میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلایا ہے. دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا. اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی. یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو، 4.5 گرام سونا، 4 گرام سونا ہی تم نے یوز کیا ہے تو مجھ سے وہ رقم لے لو
اور جو تم نے یہ نیکی کمائی ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ آج کل بہت سارے بزنس مین یا پیسے والے سمجھتے ہیں پیسوں سے کام ہو جائے گا۔ کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں ناظرین، ہر چیز کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے 4.5 مسکال جو سونا ہے وہ لے لو اور مجھے بھی یہ نیکی میں حصے دار بنا لو۔ وہ مزدور کہتا ہے نہیں، میرے آقا نے جو مجھے بشارت دی ہے، جو عطا فرمایا، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا 10 گرام لے لو، 20 گرام لے لو، یہ بڑھاتا رہا۔ وہ مزدور کیسا عاشق رسول تھا، وہ کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو، میں تمہیں وہ نیکی نہیں دے سکتا جو